بثواب هذه الفاتحة الإخلاص إلى روح سيد محمد عباس زيدي وسيد محمد حسن إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين على تراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرده الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم مجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلى. معزز و محترم سادات گرامی قدر علماء اکرام مومنین و مومنات پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ذکر کے توسل سے مضمون و مفعول کے درجات بارگاہ حضرت امام مظلوم علیہ السلام میں بلند فرمائے. ایک ایسی آیہ مجیدہ کو آپ حضرات کی خدمت میں عنوان مجلس کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ جو اللہ کا قرآن بعد میں بنی اور مولا کا فرمان پہلے. یہ فکرے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہلے میرے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے. حضرت جعفر طیار کی شہادت پر جب یہ خبر حضرت تک پہنچی تو امام الصابرین نے سید الصابرین نے یہ فکرے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے. ادھر امیر علیہ السلام کی زبان طیب و طاہر سے یہ فکرے نکلے. جب امام فرما رہے تھے تو فرمان تھا اور جب جبرائیل عرش سے لے کر آیا تو قرآن تھا. اے میرے حبیب خوشخبری دے دے ان صابرین کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کے جانے والے. یہ جو فکرہ ہے سامعین گرامی یہ دین کی اساس ہے اور یہ دین کی وہ بنیادی فکر ہے کہ اگر کسی انسان کا دل یہ فکرے کہنے لگے خالی زبان نہیں اگر دل اس بات کا اقرار کر لے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور واپس مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے پوری سوسائٹی درست ہو جائے. یہ انسان جب ظلم و تشدد پہ اترتا ہے جب اللہ اور رسول تک کا مال کھا جاتا ہے جب غریب کا حق اس تک نہیں پہنچاتا جب حق کے سادات پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا. اگر انسان کو اس بات پر یقین ہو بالکل اسی طرح جیسے بندے نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہنے لگے چاہتا ہوں کہ گناہ نہ چھوڑوں کوئی رستہ بتا دیجیے. خدا محفوظ رکھے جو گناہ کی لذت میں آلودہ ہو گیا اس کا چھٹکارا
چھٹکارا پانا اس کی نیت صادق اور تائید معصومین کے بغیر ممکن ہے. کہنے لگا کہ میں لذت گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, کسی اور کا رزق کھا اللہ کے علاوہ. کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کا رزق ہے ہی نہیں, تو کھاؤں گا کہاں سے؟ فرمایا اللہ کی زمین پر چلنا چھوڑ دے, کسی اور کی زمین پہ جا کے چل. کہنے لگا ایسا بھی ممکن نہیں کہ زمین اسی کی ہے اور اسی پر چلنا میری مجبوری ہے. فرمایا کہ اس کی ہوا سے سانس لینا چھوڑ دے. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. فرمایا جب ملک الموت آئے تیرے پاس تو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے. کہا یہ بھی ممکن نہیں. فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ کھاتا اسی کا رزق ہے, چلتا اسی کی زمین پر ہے اور جانا اسی کی بارگاہ میں ہے, اور پھر بھی تو گناہوں سے باز نہیں آتا. تو سامعین گرامی قدر اسی لیے خداوند قدوس نے دو فرشتے مقرر کیے, دائیں اور بائیں, اور قرآن مجید صاف الفاظ میں فرما رہا کہ تمہارے اعمال کا خود اللہ گواہ, اس کا رسول اور کچھ مومنین جو گواہ ہیں. لہذا غالب نے وہ شعر حبس کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے. خود اللہ گواہ, نبی گواہ اور کچھ مومنین یہ لکھے جاتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرا سی نیکی کرو تو اسے لکھیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے غلطی کی, گناہ کیا, شر پھیلایا تو یہ تحریر کر دیں. آپ نے تو خیر کبھی نے لفٹ نہیں کروائی. ہمارے بھائی 1400 سال سے ان سے تعلقات کے چکر میں ہر نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس اپنے اپنے معیار کی بات ہے. کوئی نماز کو منشیوں کو سلام کر کے ختم کرتا ہے اور کوئی مالکوں کو سلام کر رہا ہے. فرشتوں کو زحمت دیتی ہے کہ وہ خوش ہو کر مولا کے نام پہ خرچ اسے تحریر کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ ایک روایت ہے, علماء کرام تشریف فرمانا ہوتے تو اس سے آپ ذرا اجتناب کرتا ہوں, لیکن کیونکہ علماء حقہ تشریف فرمائے تو ثمرات الحیات کی وجہ اس کے اندر کی بنتا ہے. ثمرات الحیات یہ ایران سے کتاب آیت اللہ محمود امامی اصفہانی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے تحریر, اور وہ لکھتے بھی ہے میری زندگی کا نچوڑ ہے. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے ثمرات الحیات. اس کا اردو میں ترجمہ لاہور شہر سے مولانا محمد ایوب اشمی صاحب نے شائع فرمایا 2 جلدوں کے اندر. اس کے اندر کچھ فکرے انہوں نے لکھے, باب قائم کیا کہ وہ گناہ جو نہیں لکھے جاتے, اس میں بہرحال مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک تو روایات اور بھی پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے بال سفید ہو جائے تو خدا فرشتوں کو منع کر دیتا کیا میں اس کے گناہ لکھوں تو مجھے شرم آتی. قوم لوط پر پوری رات عذاب نہ ہوا کہ ایک سفید ریش آسمان کی طرف رخ کر کے سویا ہوا. جبرائیل انتظار کرتے رہے کہ یہ کروٹ بدلے تو ان پر عذاب نہ. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ سفید داڑھی کا احترام اس کی وحدانیت کا احترام. تو سامعین گرامی قدر اس مرحلہ فکر پر ایک انہوں نے یہ لکھا, دوسرا انہوں نے تحریر فرمایا حضرت
امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام آپ کی حدیث شریف انہوں نے لکھی کہ جو بندہ صبح کے وقت مخدومہ عالمیان کے دشمن پہ لعنت بھیج دے، سیدہ کبریٰ وارثہ پیغمبر شہزادی کونین کہ دشمن پر لعنت بھیج دے، تو امام علیہ السلام کی حدیث صاحب ثمرات الحیات لکھی کہ اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ کیونکہ اس نے بطول کے دشمن پر لعنت بھیجی، پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھے گا۔ ایسی کرم نوازیاں جو بعنوان اہل بیت کو سن کے چل جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں کہ سامعین گرامی اقل اگر امتحان لے رہا ہے تو پڑھانے کا ذمہ بھی اسی کے، لہذا اسے چاہیے کہ انتظام کرے ہمارے لکھنے پڑھنے کا، امتحان دینے والوں کا تو لکھنا پڑھنا بڑا ضروری ہے، تو اس نے پہلا معلم جو بھیجا، پہلا استاد جو بھیجا، اس مرحلے پر بھی جو امتحان ہوا وہ لکھنے پڑھنے کا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہیں فرشتے کیونکہ معاملہ پڑھانے کا تھا اور نتیجہ امتحان میں تھا، لہذا عبادت کو معیار نہیں بنایا گیا۔ فرشتوں نے بڑی کوشش کی اپنی عبادت کو پیش کرنے کی، اور یہاں پر ایک فکرہ دعا حاصل کرنے کی اجازت کرتا ہوں، معصوم فرشتوں نے اجماع کر لیا کہ آدم کو نہ بناؤ، لیکن اس کی مشیت میں خلافت تھی آدم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں کے معصوم اجماع کو مسترد کر کے قیامت تک اصول بنا دیا کہ جب میں معصوم فرشتوں کے اجماع کو اپنے خلیفے کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا تو 36 ڈاکوؤں کے اجماع کو علی کے مقابلے میں کیسے کرتا؟ اور آج مذہب اہل بیت کی بنیاد میں خالی وہی اجماع قابل قبول ہے جس میں معصوم شامل ہے، جس میں معصوم شامل نہیں وہ اجماع نہیں، وہ شیطانی خیاس ہے، وہ شیطنت کا اجتماع ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ثقیفائی اجماع جب اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ کر شدید کی شکل میں ڈھل گیا، لوگوں نے اس نقصان پر تو توجہ کی ہی نہیں، غدیر سے چلتے تو حسین ملتا، اگر غدیر سے سفر شروع کرو گے تو حسین ملے گا، شکیفے سے چلو گے تو یزید ملے گا، تو آج بھی جو علی ولی اللہ کو چھوڑے گا اسے یزیدیت کو اپنانا پڑے گا، اور جو غدیر کو اپنائے گا اس کو ولایت نصیب ہوگی، ولایت مطلق امیر المومنین کی، جو خالی نماز نہیں روزے میں بھی ضروری ہے، حج میں بھی ضروری ہے، زکات میں بھی ضروری ہے۔ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ٹکرے ہے، علی کی ولایت نہ ہو تو روزہ نہیں فاقے ہے، علی کی ولایت نہ ہو تو حج نہیں آوارہ کرتی ہے۔ یہ ثمرات ولا و عذاب ہے۔ آج دنیا میں پاکستان میں کسی چینل آ گئے تو آپ دنیا کی طرح پاکستان میں بھی وہ مائک لے کے سڑکوں پہ گھومتے ہیں، ہر چینل کو چیلنج، جاؤ خیبر سے کراچی تک انٹرویو لو، یزید صحیح تھا کہ غلط،
طے شدہ ہے. اور تو یزید کو رضی اللہ کہنے پر اہل سنت نے بھی ہندوستان کے اندر اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ اس نے کفر کیا یزید کو رضی اللہ کہنے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر فخر سے کہتا ہوں ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی. کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جو شراب پیے وہ رضی اللہ، جو پھوپھی اور بہن بیوی کو برابر سمجھے وہ رضی اللہ. اس میں تو آپ نے خود وضاحت کری. سامعین گرامی اور شزید، میں کہتا ہوں کہ یہ ملعون تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں فکر کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے نزدیک معیار خلافت کیا ہے؟ 36 لوگ جسے چن لیں خلیفہ، پہلے والا جسے نومینیٹ کر جائے خلیفہ، مجلس شورا جسے چن لیں وہ خلیفہ. اس لحاظ سے تو یزید پاورفل خلیفہ تھا. جیسے ایک ایک صفت سے تم نے پہلے خلیفہ بنائے، یزید میں وہ ساری صفتیں موجود تھیں. ایک ایک پوائنٹ سے، ایک ایک طریقہ انتخاب سے جو پہلے خلیفہ تم نے چنے وہ ساری تمہارے نزدیک اچھی خصوصیات خلافت یزید میں موجود ہے. پھر آج کا مسلمان کیوں کہتا ہے یزید غلط؟ تو اس کا مطلب ہے شورا غلط، اس کا مطلب ہے اجماع غلط، اس کا مطلب ہے قیاس غلط، اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط. فرشتے اجماع کر بیٹھے اور کہنے لگے ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. کہ دیکھو معاملہ امتحان کا ہے، عبادت کا نہیں. علم ہے تو ظاہر کرو. اب کیونکہ پہلی جماعت کے قاعدے کا اصول ہی یہی ہے کہ تصویر کے ساتھ نام، بچے کی ذہنیت براہ راست نام کو قبول نہیں کرے گی، تصویر دکھانی پڑے گی. تو 5 تصویریں خدا نے سامنے رکھ دی اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائہم، ان کے نام بتاؤ. نام فرشتوں کو معلوم تھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں معلوم نہ ہو اللہ پوچھے. نام معلوم نہ ہوتے تو جبرائیل جبرائیل کیوں ہوتا، میکائیل میکائیل کیوں ہوتا. نام انہیں معلوم تھے، فرق نہیں کر سکتے تھے. محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین. اور اپنی ذمہ داری پہ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ گھبراہٹ سے ادھر دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور یہ شعر میرا نہیں، شاعر خود ذمہ دار ہے. استاد محمد حسین قمر جلالی فرماتے ہیں حاشر میں ممکن ہے، ممکن امکان لگ جائے تو کچھ بھی کہا جا سکتا، حاشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نشیری چھوٹ جائے ہم تو انسان ہیں، فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں. شاعری اور شیعہ میں فرق یہی ہے، شیعہ اعتدال میں رہا، شاعری خطیر میں زیادہ جان چڑھا گیا، بہک گیا، آج تک اس کا نشہ نہیں ٹوٹا. تو سامعین کرام یہ قدر، لیکن ایک فکرہ اس ممبر کے تقدس کے پیش نظر بھی عرض کر دوں، بھول کے بھی نشاعری نہ ہونا، بھول کے بھی، کیونکہ حسین کی ماں نے شیعہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، نشاعری سے جنت کا وعدہ نہیں کیا. اس نے علی کے فضائل کا مزہ خراب کر دیا. اللہ ہو کے مرحل تو مار دیے تو کون سا کمال. اس نے تو علی کے فضائل کا مزہ خراب کر دیا، لیکن اللہ مرحل کو مار دے تو کمال کیوں ہے. اللہ ایک دن میں کروڑوں مار دیتا ہے.
تجھے مناؤں گا تو مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں۔ بات تو فرصت ملے تو میں بھی پاکستان کی دیوار پہ لکھ دوں شیطان کا نعرہ، آدم کا احترام مگر اس کو سجدہ حرام۔ یہ شیطان کا عقیدہ سب سے پہلے اسی کا نعرہ ہے، بس اللہ کی اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ماننے کی۔ تو سامعین گرامی، فرشتوں کی طرف ارشاد ہوا انبئونی باسمائہم، نام بتاؤ۔ نوری تخلیق کی، ولادت میں عیب نہ تھا، ورنہ آڑ کر بحث کرتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ گردن جھکا دی، یا آدمو انبئہم باسمائہم، فرشتوں سے کہا تھا انبئونی، مجھے بتاؤ۔ آدم سے کہا انبئہم، انہیں بتاؤ۔ جبرائیل کو مصطفیٰ کا استاد کہنے والے بے وقوفوں سے گزارش ہے کہ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو، جبرائیل پڑھ رہا تھا اور آدم پڑھا رہا تھا، جو آدم کے شاگرد ہو وہ خاتم کے استاد کیسے ہو؟ جو آدم سے پڑھ چکا ہو آدم استاد کیسے ہو؟ تو پہلا قاعدہ پڑھا دیا حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ امتحان لینا تھا، سلسلہ آگے چل نکلا۔ قاعدے ختم ہو جائے تو کتابیں آ جاتی، پھر قاعدے والی بات چلی گئی، اب کتاب آ گئی۔ پہلی کلاس سے اللہ نے کتاب شروع نہیں کی۔ منتوں سے بچہ پیدا ہو تو اسے پیدا ہوتے یخنی نہیں کھلاتی، پہلے قاعدہ چلتا رہا، پھر کتاب آ گئی ہے۔ طالب علم جو کہ شیطان ہوتے جا رہے تھے، اللہ نے کتاب کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر آج نہیں ہے، ورنہ آج تو ماٹو یہ ہے کہ مار نہیں جان، وہ ڈنڈا بھی لے کے گھومتے تھے، کتاب بھی لے کے گھومتے تھے۔ بہت دور چلا گیا، پھر دوسری کتاب آ گئی، اس میں پوئمز تھی، مناجات ہو گئی۔ اگلا استاد آ گیا، اس کے اسٹوڈنٹ اتنے شرارتی نکلے، انہوں نے استاد کو کلاس چھوڑ کے بھاگنے میں مجبور کر دیا، چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے۔ آخری زمانہ اور آخری کتاب، کتاب مشکل تھی اس لیے 12 مشکل کشا اللہ نے ساتھ لیا۔ اور سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم میں رؤوف اور رحیم اللہ کی اس سے زیادہ مہربانی کیا ہو کہ اس نے استادوں کو ہمارے ساتھ امتحان دینے کے لیے بٹھا دیا تاکہ ہم نقلیں مار مار کے پاس ہو جائیں۔ استادوں کی نقل مارتے جاؤ، جو کرتے رہے وہ کرتے جاؤ، جو لکھتے رہے وہ لکھتے جاؤ، جسے چھوڑ گئے اسے چھوڑ دو، جسے اپنا دیا اسے اپنا دو۔ ورنہ کئی مرتبہ اسٹوڈنٹ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیپر آؤٹ آف کورس تھا۔ کبھی یہ بھی امام حسین آپ کی زبان کا تاثیر ہے، کبھی کبھی یہ بھی بابی سنی اسٹوڈنٹ کہہ دیتے ہیں جی استاد سے کہو، ہمارے زبان میں تھا، اب پتہ نہیں یہ فکر ہے کہ استاد سے کہو 3 گھنٹے میں وہ کر کے دکھائے۔ اب اللہ تو آ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے 14 مظہر بھیج دیے، انہوں نے پیپر حل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ایک ہوتے ہیں گریسنگ مارکس، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ اگر کچھ رہ گئے تو تمہیں سپورٹنگ دیے جائیں، ان کی تعداد ایک زمانے میں 14 ہوا کرتی تھی کہ اگر 14 دینے سے، نمبر دینے سے بچہ پاس ہوتا ہے تو محنت تو اس نے کی، لیکن شفاعت اسی کو ملے گی جس نے کچھ محنت کی ہو۔ خالی پیپر چھوڑ کے جو بندہ آ گیا ہو وہ شفاعت کا حقدار نہیں۔ کچھ جس نے کچھ لکھا ہو تو اسے گریسنگ مارکس ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ اب جناب ایک امتحان زبانی، ایک امتحان تحریری، ایک زبانی ہوگا ایک تحریری ہوگا، ایک قابل میں ہوگا ایک حاشر میں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک فرمان
وجہ سے میں بڑا عرصہ پریشان رہا تھا. اور علماء کرام تشریف فرمائے تصدیق فرمائیں گے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا, اور انہی امام کا جن کا کل دن گزرا ہے, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. آواز بلند امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا نے فرمایا قبر میں خود بچنا, حشر میں ہم چھڑوائیں گے. مجھے حیرت ہے کہ آپ تو خوش ہو گئے, میں گھبرا گیا. پہلی سٹیج تو قبر ہے, اور مولوی صاحبان اتنے الفاظ نہیں پڑھتے جتنے بچھو سناتے ہیں. ہمارے ایک تو بڑے مشہور مولوی صاحب ایسے ہیں کہ انہیں لوگوں نے وہ خود فرمانے لگے کہ میرا نام مولانا جہنم رکھ دیا گیا, جہنم والے مولانا. اتنے بچھو اور قبر. اور واقعات بات بھی ہے, حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ جاہلوں کی طرح میری قبر پہ وہ تبصرہ نہ کرنا جو عوام کرتی ہے. سلمان فرما لگے وہ تبصرہ نہ کرنا جو عوام کرتی ہے. سلمان کیسی؟ تو وہ قبر لے کے کہتے ہیں بڑی خوبصورت قبر. فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو وہ ظاہر ہے, قبر بند ہوگی پھر عمل چلے گا. عمل درست ہو تو تنگ قبر کشادہ ہو جائے گی. عمل خراب ہوئے تو مشرق سے مغرب تک بھی ہو تو وہ ایک دوسرے کی پسلیوں کو رگڑ کے رکھتے ہیں. حقیقت لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہمارے ائمہ کے سوا کوئی بولا ہی نہیں کیا. کون پیر تو بولے کہ جو وہاں کے حالات سے واقف ہو, جو بیچارے گئے اور پھر نہ آئے, ان کو کیا پتا کہ قبر میں کیا ہو. امام نے فرمایا قبر میں خود بچنا, اسٹیج پہلی منزل. اور انگریزی والے تو بڑا پرانا کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. قبر میں جو پاس ہو گیا قیامت تک انٹرٹین ہوگا, اسی نتیجے کے مطابق جہنمی قرار پایا تو قبر کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھول دیں, جنتی ہوا تو سار کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دیں. قبر میں کیسے بچے؟ قیامت میں ہم بچائیں گے, قبر میں تم بچنا. بات اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے دیکھا کہ قبر میں کیا پوچھیں گے اور حشر میں کیا پوچھیں گے. خدا کی قسم حشر میں پوچھیں گے عمل, قبر میں پوچھیں گے عقیدہ. امام کم عمل والے کی شفاعت کر سکتا ہے, بعد عقیدہ کی شفاعت نہیں کر سکتا. اور پھر عقیدے کی ایک بات اور بھی یاد رکھیں, عمل میں 33% والا کامیاب ہو سکتا ہے. عمل میں 100 میں سے 100 نمبر لینا ضروری ہے. عقیدہ اتنا مشکل ترین پیپر ہے, اس میں 99 نمبر والا بھی فیل ہوتا ہے. عقیدہ اللہ ایک ہے. کوئی بندہ کہ میں 99.99 اللہ میاں کے اللہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں, تھوڑا سا جو بچ گیا ہے اتنا مجھے فرعون پہ بھی شک ہے کہ کہیں وہی نہ ہو خدا, تو سارے ضائع 6 نمبر یہ بھی ختم. پیغمبر کا خاتم النبیین ہونا عقیدہ. اگر کوئی بندہ کہے 99% تو حضور علیہ السلام کی نبوت پر مجھے یقین ہے, 1% شک ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کئی نبی نہ ہو, ختم. یہ ہوتا ہے عقیدہ. آپ علی اور ولی اللہ کے بارے میں احتیاط کرنا, کیونکہ 99% والا بھی پاس نہیں ہے, اور علی تمہارا محتاج نہیں. 100% علی کل ایمان ہے, 100% 100%. کل اسلام ہے 100%. کل دین ہے 100%. ایک علی کو مانو مسلمان بھی ہو, دیندار بھی ہو, مومن بھی ہو. ایک علی کو چھوڑو کافر بھی ہو, منافق بھی ہو, مشرک بھی ہو. اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز. بچے بچے کو پتہ ہے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا, اس لیے کہ قیامت میں عمل پوچھا جائے. نماز کا تعلق عمل سے ہے, اس لیے قیامت میں نہیں پوچھا. عقیدے میں اور عمل میں ایک فرق اور بھی ہے. عمل میں فیل ان دی بلینکس ہو سکتا ہے, منکر صلاۃ نہ ہو وہ تو منکر علی ہے.
جیسے نماز کا انکار کیا اس نے مولا علی کا انکار کیا، کیونکہ علی فرماتے ہیں کہ صلاۃ میں، جس نے نماز سے نفرت کی اس نے علی علیہ السلام سے نفرت کی۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین۔ یہ سادے الفاظ میں یہ آل محمد کی فیکٹری ہے، مسجد آل محمد کی مارکیٹ ہے۔ ایک ہوتی ہے فیکٹری، ایک ہوتی ہے مارکیٹ۔ فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، صحیح تیار ہو تو پھر مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے آل محمد کی فیکٹری، جو مال صحیح تیار ہوگا وہ مارکیٹ میں بھیجنا ہے۔ ایک مال فیکٹری میں اتنا زیادہ ہو کہ ساتھ تو گودام میں بندہ کرایہ پہ اور مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے، اس کا مطلب یا کاریگر کی غلطی ہے یا بننے والے میں اتنی اہلیت نہ تھی کہ اسے وہاں بھیجا جائے۔ سامعین گرامی، قلب منکر نہ ہو، غفلت ہو جائے۔ مومن میں اور کافر میں یہی فرق ہے، کافر گناہ کرتا ہے، مومن سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مومن کے لیے اتنی زیادہ خدا بندے کریم کی طرف سے اتنے پیکیجز ہیں، خدا کی قسم دنیا حیران ہو جائے۔ یہ کل کی رات گزری ہے، یکم رجب، خالی نہانے کے بدلے جنت، رجب کی مبارکباد دینے کے بدلے میں جنت۔ ڈاکٹر پیام آزمی نے کہا تھا میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے اور سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جنت میں نہ جا سکے اس کی اپنی غلطی کہ میرے پاس تو عمل نہیں۔ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ پانی پینے سے پہلے جو بندہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین پر درود بھیجے اور ایک مرتبہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللہ اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں تحریر کرتا ہے اور 1,00,000 درجات اس کے اہل جنت میں بلند کرتا ہے۔ ایک خون کے بدلے اتنے نتیجہ بہانے سے بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا؟ بات سامعین گرامی، اگر نماز رہ گئی تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے خالی دولت کا وارث نہ بنے، پڑھے یا پڑھا دے، روزہ رکھے جو رہ گئے ہیں یا رکھا دے، حج کرے یا کسی متقی کو کہے تو میرے باپ کی جگہ پہ جاؤ۔ اگر اپنا واجب حج اس کا ہو گیا ہے، اپنا نہیں ہوا تو پہلے اپنا کرے، یا کسی متقی سے کہے، اسے آر نہ سمجھنا۔ خدا کی قسم آل محمد کسی بدماش کے وارث بننے والے نہیں، اپنے مزاج کے اندر عبادتوں کو، اور یہ رجب شعبان رمضان تو مومن کی جنت ہے، ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک سانس، ایک 3 مہینوں میں جس کی مغفرت نہ ہو سکے تو یقیناً پھر مولا فرماتے ہیں پورا سال توقع نہیں سوائے میدان عرفات کے، کہ پھر اگر اب نہ ہو تو عرفات میں چلا جائے اور خدا کی بارگاہ میں 100 انکساری پیش کرے۔ شاید نماز روزہ اس کی طرف توجہ دیجیے، عبادات کی طرف، تاکہ آپ حقیقی علی والے بنیں، کیونکہ دنیا میں تو چکر بازی چل جاتی ہے، فرشتوں کے سامنے کیسے چلے گی؟ اندر باہر سے واقف ہوں گے کہ آل محمد سے اسے کتنا پیار تھا، آل محمد سے اسے کتنا انس تھا۔ ایک کرکٹ والے سے کسی کو محبت ہو جائے، وہ نائی کو جا کے کہتا میری کٹنگ ویسی کرنا، کپڑے ویسے۔ وہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ پورے ملک میں وہ شہجان ہے، وہ سارے بچے وہ بستہ اس طرح سے لے کے جاتے، میں نے کہا شاید یہ بھی کوئی یونیفارم کا حصہ ہے، پھر پتہ چلا جی کوئی ڈرامہ چلتا ہے اس کی محبت میں یہ سارے رسم۔ افسوس دنیا کی محبت میں دنیا والوں کا روپ دھار لیں، اور 14 کی محبت کا دعویٰ ہو اور انسان 14 کا روپ دھارنے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ اس کا دعویٰ کھوکھلا۔ کیوں پہنتے ہیں یہ کڑی؟ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے کہ تو نے اگر گرم سرد ہو کر سجاد کو زحمت دی، میں بھی اس تکلیف کو اپنی آنکھوں سے کیوں زنجیر پیٹ پہ چلا دیتے، ان کے زخموں کی یادگار
صفات، وہ قافلہ توحید، وہ گواہان توحید عباس کے سہارے میں مدینے سے چل پڑے۔ سہارا کس کا تھا؟ ابو الفضل العباس۔ علی کی بیٹیوں کو کس پہ مانگا؟ ابو الفضل العباس۔ یہ جو بخشش ہونی ہے، یہ جو ہماری آپ کی بخشش ہوگی جناب سیدہ کے صدقے میں انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا فاطمہ گناہگار محبوں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے کیا لائی ہو؟ تو عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہے گی مالک میرے عباس کے بازو۔ اور میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، اور یہ فکرہ کہہ کر کیونکہ علماء نے یہ فکرہ کہا ہے اس لیے سادہ فکرہ نہیں پڑھتے، پہلے وہ فکرہ بھی کہوں گا جو علماء نے کہا۔ وہ پہلے کہتے تھے اس فکرے کو سن کے بے عمل نہ ہو جائے، پھر کہتے تھے محبت اہل بیت میں ماتم اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب اللہ جنت دے چکے گا بی بی کے صدقے میں تو اس وقت بی بی کہے گی مالک ابھی ٹھہر انہیں جنت میں نہ بھیج، میں فاطمہ ان رونے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا۔ علامہ حسین کو دہلوی لکھتے ہیں قیامت کے میدان میں بندے کے عمل میں کچھ نہیں ہوگا، ایک موتی فرشتے لا کے دیں گے دہشت جگمگا اٹھے گا، کہے گا کیا کروں گا بھیج دے، تم ہی خرید لو۔ ملائکہ کہیں گے حسرت ہے لیکن قیمت موجود ہے، اولیاء کا نہیں خرید سکتے، انبیاء کا نہیں خرید سکتے، خاتم النبیین فرمایا اس کی خریدار میری بیٹی زہرا ہے، جاؤ میری بچی کے پاس جاؤ بیچ دو۔ شہزادی تشریف فرماؤ کہ بی بی کو موتی بیچنا چاہیے، بی بی موتی لے کے جنت دے دے گی۔ حیران ہو کے پوچھے گا یہ موتی کیا تھا؟ کیا دنیا میں تو میرے حسین کو ایک دفعہ رویا تھا اور میرا آنسو میری آنکھ سے باہر آ گیا تھا، میں نے اسے اپنے رومال میں محفوظ کر لیا، وہ رومال میں محفوظ موتی آ میری شفاعت کا باعث بنا۔ حضرت آرام امام مظلوم کیا روگا میں کیا روگے آپ؟ ابھی فضل عباس کے سامنے 64 بچے خالی جام لیے
آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بحق قرآنك الكريم وكتابك العظيم، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين بهمة والله ومن أعدائهم التبرع في الدنيا والآخرة. خدایا مجلس ادا کو منظور و مقبول خدایا شہزادی کونین کے صدقے کا ثواب مرحوم مغفور کی روح پر فضل قبل پر نور ولایت علی سے منورہ حضرت علی امام کی عرصوں کو بطور چراغ ہدیہ کرتے ہیں. مرحوم کی قبر میں روشن فرما، ان کے پسماندگان کو صبر سید سجاد علیہ السلام میں سے خیرات عطا فرما، ان کے خاندان کو آئندہ کی آفات سماوی و ملیات عزیز سے محفوظ. محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم کے جانے سے، سید زادے کے جانے سے ان کے گھر میں جو رحمات و برکات کی کمی واقع ہوئی ہے اسے خزانہ غیب سے پورا. جمیع حاضرین مومنین و مومنات علماء کرام کو شہزادی کونین کے صدقے میں ہمیشہ آباد. جو مشکلات کے شکار ہیں جناب سیدہ کا صدقہ روح زمین پر کئی بھی قدر کوئی مومن مشکل میں ہے تو جناب سیدہ کا واسطہ بی بی آپ کو حضرت بالفضل عباس کا واسطہ آپ بھی اس کی پریشانی کو دور فرما دیں، اس کے غم کو خوشی میں بدل دیں، اس کی بھوک کو شیرابی میں بدل دیں. یہ پارت جنار کے اندر، ہنگو کے اندر اور اس علاقوں کے اندر یا خائر میں آل محمد اے حجت خدا آپ کے سہارے پہ یہ کائنات باقی. ہم یتیموں اور لاوارثوں کی طرف مارے جا رہے ہیں میرا مولا، آپ کے ظہور کی اشد ضرورت ہے. خدایا امام زمان کے ظہور میں جلدی فرما اور ان مومنین کو خدا نے غیب سے مدد عطا فرما اور اگر صالح کی مدد ان کی قوت عطا فرما. بھائی شوکت پرویز امام حسین علیہ السلام کے منظور نظر ذاکر حسین ابن علی خدایا جیسا سوز بی بی کے صدقے میں بی بی کے بچے کی ذاکری کی عطا فرمایا، امام حسین کے صدقہ یہ صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، آباد و شاد رکھے کی پریشانی دور فرما. جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرمائے جو دعائیں دلوں میں ہے جو دانا و بینا ہے علیم و بذات صدور ہے سیدہ کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما. بی بی میں ساروں کے نام نہیں جانتا، بی بی میں ساروں کی دعائیں نہیں جانتا، بی بی میں ساروں کی حاجتیں نہیں جانتا، لیکن حسین کی سچی ماں تو ساروں کے نام جانتی ہے، تو ساروں کی دعائیں جانتی ہے، بی بی تو ساروں کی حاجتیں جانتی ہے. جو مجلس میں آیا ہے بی بی آپ کی دعوت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. میں نے لکھنؤ کے کالج سے سنا تھا مجلس میں وہ آتا ہے اس ایک دن پہلے سید سجاد جناب صاحب گھر جا کے دعوت دے کر آتی ہے. بی بی آپ نے ہمیں بلایا ہے اور بی بی آپ خالی لوٹنے کے درد سے واقف ہیں، آپ کو اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس ابن کعبہ مخدوم نظافت حسین شاہ صاحب کو جناب سیدہ کے صدقے اولاد نرینہ عطا، قبلہ سریر حسین شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کی جو پریشانی ہے جناب سیدہ طاہرہ کے صدقے میں اسے دور فرما. محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری آرزویں پوری فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولودین رجب کا واسطہ اس رجب کے مولودوں کا واسطہ ہمیں رجب کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے رکھنے کی رجب میں توفیق عطا فرما اور مولود حرم کا واسطہ جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ عطا فرما. کلندر زمان قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ موسوی النجفی مبذل اللہ عالم کو امر حفظ و امان میں رکھ، شر حاسدین سے نظر بد سے محفوظ فرما، ملت کے ہاتھ مضبوط فرما اور ملت کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں جو دہشت گرد ہیں دنیا کے اندر ان سب کو نیست و نابود فرما، طالبان کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کی حکومت اگر امام حسین کی دوست ہے تو اس کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، اگر کوئی حسین علیہ السلام کا دشمن ہے تو دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں بھی ذلیل. ارواح مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. محمد و اہل بیت محمد کے واسطے شہداء کے درجات بالخصوص خدا بندہ بلند فرما. شہید سید اور محمد رضوی جن کی برسی کی مجلس 362 میں 16 تاریخ کو منعقد ہو رہی ہے 16 اگست، اس میں بھی آپ کو شرکت فرمائیں. ایک بار سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور 25 رجب کو انشاءاللہ تعالی مزید قصر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں طالب علم اور میرے علاوہ عبداللہ آغا یوسف قمی صاحب عبداللہ ناصر روتر صاحب اور دیگر ذاکرین کی کثیر تعداد بھی حاضری دے گی اور انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا اور میں ذکر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلك اللہ ربنا اللہم بحق الدم المظلوم بلغ ثواب هذه الفاتحة ولقاء میرے صدا الى ارواح جميع شیعان امیر المؤمنین انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر فضلک وجودک ورحمتک یا رحمن.